السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عمیر یاسین ہے۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ مجھے برطانیہ جانے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتا تھا مجھے کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو برٹش نیشنلٹی ہو تو میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ لولی لنگڑی، گونگی، بہری، اپاہج ہو۔ مجھے اس کی عمر اور کردار سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میری اتنی شدید چاہت اور کوشش کے باوجود بھی میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر، جب برٹش نیشنل لڑکی کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے میری عمر 30 سال کے ہندسے تک پہنچ گئی تو مجبوراً میں پاکستانی نیشنل پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ مگر گھر والے مجھے جو بھی پاکستانی لڑکی دکھاتے میں اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتا۔ ابھی میرے گھر والے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے کہ میری خالہ جو بہت عرصہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی فوت ہو گئی۔ انہوں نے اپنے سوگواران میں ایک یتیم بیٹی اذن فاطمہ کو چھوڑا۔ اذن اس وقت FSC کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ والدین کے انتقال کے بعد اذن فاطمہ میری ماں کے زیر سایہ رہنے لگی اور میری ماں نے میرا اذن سے نکاح کر دیا۔ میری ماں نے مجھے اذن فاطمہ سے نکاح کے لیے یہ کہتے ہوئے تیار کیا کہ اذن فاطمہ ایک یتیم لڑکی ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اذن سے نکاح کرنے میں تمہارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی برٹش نیشنل لڑکی ملے تو تم اسی وقت اذن فاطمہ کو طلاق دے کر اس سے شادی کر کے برطانیہ چلے جانا، کیونکہ اذن فاطمہ کی طرف سے بھی نکاح کے لیے حق مہر اور شرائط میں ہی طے کروں گی، اس لیے میں ہر صورت میں تمہارا ہی فائدہ سوچوں گی کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں۔ دوسری بات، اگر تم غصہ بھی کرو گے، اذن فاطمہ کو ذلیل رسوا کر لو تو بھی وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ میری ماں کی باتیں سیدھی میرے دل میں لگی اور میں اذن سے نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ یوں اذن فاطمہ اور میں رشتہ ازدواج میں منتقل ہو گئے۔ اذن فاطمہ جو کہ اپنی ماں کی بے حد لاڈلی تھی، وہ اکثر میرے تلخ لہجے سے سہمی سہمی رہتی تھی۔ دوسرا، اس کے پاس برٹش پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ویسے ہی اس پر غصہ آتا رہتا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی لائف پارٹنر کی صورت میں اپنا روشن مستقبل دیکھا تھا، جبکہ اس نے کالج سے چھٹی کے بعد کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے اذن فاطمہ کی تعلیم حاصل کرنے پر بھی پابندی لگا دی کہ کہیں وہ پڑھ لکھ کر اپنے حقوق نہ پہچان لے اور میرے لیے مسائل نہ کھڑے کر دے۔ اس نے بنا چون چرا کیے اپنا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا خواب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا میرے لیے قربان کر دیا اور پڑھائی چھوڑ دی۔ جب تک اذن فاطمہ میری زوجیت میں رہی، اس نے سوائے ایک بار کے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حتیٰ کہ برطانیہ نہ جا سکنے کی وجہ سے میں چڑچڑا ہوتا گیا اور میں اس کو اپنا مجرم سمجھنے لگا۔ مجھے لگتا میں برطانیہ اذن فاطمہ کی وجہ سے نہیں جا سکا اور میں وقتاً فوقتاً اس کو ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب مرد کے سامنے کوئی بھی عورت بے بس ہو جائے اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہو جو اس کی طرف سے بات کر سکے یا اسے سپورٹ کر سکے تو مرد بلا وجہ ہی عورت کو ذلیل کرنے لگتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے اذن فاطمہ کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر پھر بھی اس کی طرف سے کبھی حرف شکایت نہیں آیا۔ ایک بار اذن فاطمہ کو میں نے بلا وجہ ہی سگریٹ کی مدد سے جلانا شروع کر دیا۔ پہل تو اذن فاطمہ بنا کسی طرح غلطی کے سگریٹ سے جل کر بھی خاموش رہی، مگر دوسری بار اس نے مجھے منع کیا اور غلطی پوچھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زبردستی اسے جلانا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ دیر میرا مقابلہ نہ کر سکی اور روتے ہوئے مجھے بددعائیں دینے لگی تو میں اور بھی تیش میں آ گیا۔ میں نے گرم چھری کی مدد سے اس کا اوپر والا ہونٹ ناک کے نیچے سے کاٹ دیا۔ میری ماں کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو وہ اسے لے کر ہسپتال گئی۔ علاج معالجہ کروایا تو اذن فاطمہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئی، مگر اب وہ نہ ٹھیک سے کھا پاتی تھی اور نہ بول پاتی تھی، نہ ہی پانی پی پاتی تھی۔ اوپر والا ہونٹ نہ ہونے کی وجہ سے اذن فاطمہ انتہائی بدصورت لگنے لگی، بلکہ بعض دفعہ اسے دیکھ کر تو خوف بھی آتا۔ میں نے اب اس سے جان چھڑانے کا سوچ لیا، اسے گھمانے کے بہانے ساتھ لے گیا اور پہاڑ پر سے ایک کھائی میں دھکا دے دیا جس سے نوکیلے پتھر نکلے ہوئے تھے۔ نوکیلے پتھر جگہ جگہ لگنے کی وجہ سے اذن فاطمہ کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ جان سے بھی چلی گئی۔ تو میں نے گھر جا کر بتایا کہ ایسے اذن فاطمہ پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے کھائی میں جا گری۔ پھر لوگوں کی مدد سے اس کی لاش باہر نکالی اور اسے غسل دے کر دفن کر دیا۔ اذن کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے دونوں جبڑے ٹوٹ گئے جبکہ میرا رخسار پھٹ گیا۔
میں نے بہت علاج کروایا مگر پھر بھی نہ تو میرے جبڑے ٹھیک طرح سے فکس ہو سکے اور نہ ہی رخسار کی سرجری کامیاب ہو سکی۔ روٹی چباتے ہوئے اکثر میرے جبڑے ہل جاتے ہیں تو روٹی کھانا ناممکن ہو جاتا ہے، میں بھوکا ہی سو جاتا ہوں، جبکہ سرجری کے بعد زخم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود میرے رخسار سے اندر کی طرف خون رستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پانی پیوں تو پانی سے زیادہ خون کا ذائقہ اندر جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر سے تھک چکا ہوں اور ڈاکٹر مجھ سے تھک چکے ہیں، اس لیے تھک ہار کر اسے مکافات عمل مان لیا ہے۔ میں ایزن فاطمہ کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ چکا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو بے بس نہ سمجھنا، اور جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ مورل سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو پسند آنے پر لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔